ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و بڑائی، پاک طیب مطہر اور معلیٰ کلمات اللہ احکم الحاکمین، اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے لا تعداد و بے شمار درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، حبیب خدا، خیر الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، منبع رشد و ہدا، پیکر صبر و رضا، پیغمبر رب ارض و سما، مصدر مہر و وفا، احمد مجتبی، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے لا تعداد و بے شمار اللہ کی رحمتیں، اس کا لطف و کرم اور اس کی عنایات و نوازشات ہوں آپ کے اصحاب پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین عظام، اولیاء الرحمن علی حاضل قیاس، امت کے ہر اس فرد و بشر پر جس نے آپ کی اتباع و فرما برداری کی۔ اللہ ان سب حضرات پر اپنی لاکھوں کروڑوں بلکہ اربہا رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات گرامی، آج 30 رمضان المبارک اور آخری رمضان المبارک کا جمعہ ہے۔ وہ بہاریں، وہ نیکیوں کا سیزن، وہ اللہ کی رحمتوں برکتوں والا مہینہ آج ہماری زندگیوں سے رخصت ہو رہا ہے۔ بس چند ہی گھنٹوں کا یہ مہمان ہمارے پاس ہماری زندگیوں میں موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان چند ساعتوں میں، ان چند گھڑیوں میں، جس طرح پورے مہینے میں خیر کے کاموں کی ہمیں اس نے توفیق دی ہے، اللہ ان چند ساعتوں میں بھی یہ توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری اور آپ کی اس ماہ مبارک میں کی گئی تمام حسنات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ آئندہ سال بھی ہمیں اتنی زندگی بخشے کہ ہم اس مہمان کا دوبارہ سے ذوق اور شوق کے ساتھ استقبال کر سکیں۔ آج کا یہ خطبہ جمعہ رمضان المبارک خیر بانٹنے والا، خیر تقسیم کرنے والا، آسانیاں بانٹنے والا، آسانیاں تقسیم کرنے والا مہینہ ہے۔ یقیناً جنہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے، انہوں نے اس ماہ مبارک میں خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، اور وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، بڑا خوش بخت ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ خیر کے لیے چن لیتا ہے۔ یہاں ایک بات کرنا چاہوں گا، اور یہ بات آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیجئے۔ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ خیر کے کام کر سکے۔ مال و متاع کا ہونا، جاہ و جلال کا ہونا، اقتدار کا مل جانا، یہ تو ساری کی ساری نصیبے کی بات ہے، لیکن خیر جو ہے وہ نصیب کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے۔ جس پہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے، جس پہ اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے، جو معاشرے میں جس انسان کو اللہ چن لیتا ہے، انہی سے اللہ خیر کے کام لیتا ہے۔ یہ اسپیشلی انتخاب ہوتا ہے اور خاص انتخاب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ عام لوگوں میں سے خاص لوگ اللہ چن لیتا ہے جن سے اللہ خیر کے کام لینا چاہتا ہے اور جنہیں اللہ خیر کی توفیق عطا کرتا ہے۔ کیونکہ رمضان المبارک کا آخری دن ہے، میں نے اپنی دانش میں اس بات کو ضروری سمجھا ہے کہ آپ ہزار کے گوش گزار کروں کہ جو بندے خیر بانٹتے ہیں، آسانیاں تقسیم کرتے ہیں، انہیں اللہ کتنا پسند کرتا ہے۔ بس یہی باتیں آپ سے کرنے کی کوشش کروں۔
قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت اپنے خطبہ میں پڑھی ہے، یہ سورہ الحج ہے اور اس سورہ کی آیت نمبر 77 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایماندارو، اے ایمان کے دعوے دارو، اے اللہ رسول سے سچی محبت کرنے والو، اے ایمان والو، اللہ تم سے کہہ رہا ہے آمنوا ارکعوا کہ تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو، واسجدوا اور اللہ کے حضور اپنی جبین نیاز کو جھکایا کرو، واعبدوا ربکم اور اپنے رب کی عبادت کیا کرو۔ آیت کو دیکھیے، سمجھیے کتنی پیاری آیت ہے، کتنے مختصر اور بڑے ہی جامع انداز میں اللہ تعالیٰ نے بندے کو اپنے ساتھ تعلق قائم کرنے کی ایک تلقین کی ہے، ایک نصیحت کی ہے، اور بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ اہل ایمان کو یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر تم اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو یہ تمہیں اللہ کچھ طریقے بتا رہا ہے۔ اے ایمان والو، رکوع کرتے رہا کرو۔ حالت رکوع میں اللہ کو بندہ بڑا پسند ہے جب وہ جھکا ہوا ہوتا ہے، اور کسی کہنے والے نے کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ جو شاخیں جھکتی ہیں پھل بھی انہی کو لگتا ہے۔ جو جتنا زیادہ عاجزی کا، انکساری کا مظاہرہ کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ اللہ انہیں بام عروج پہ پہنچاتا ہے۔ اور یہ حقیقت میں مبنی بات ہے کہ جو جھک جانا سیکھ لیتا ہے حقیقی معنوں میں اپنی کامیابی کا وہ نسخہ اس کے ہاتھ آ جاتا ہے، وہ کامیابی کا اصل معنوں میں طریقہ سیکھ جاتا ہے۔ جس انسان کو جھکنا آ جاتا ہے اس کے راستے میں دنیا کی کوئی بھی چیز بھی رکاوٹ کھڑی نہیں کر سکتی۔ اس کی کامیابی یقیناً ہے، اس کی کامرانی یقیناً ہے۔ آپ نے دیکھا ہے، یہ مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ جو درخت جتنا زیادہ سٹرک ہوتا ہے اتنا ہی اس پہ پھل کم لگتا ہے۔ جو شاخیں جتنی جھکتی ہیں اتنی زیادہ پھلدار ہوتی ہیں، اتنی زیادہ لوگوں کے لیے سائے اور نفع کا باعث بنتی ہیں۔ یہاں پہ بھی اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو، اللہ تم سے کہتا ہے کہ جھک جانا سیکھو، رکوع کیا کرو، رکوع کرتے رہا کرو۔ واسجدوا، جب بندہ آدھا جھک جاتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ تیری ادا بڑی خوبصورت ہے، لیکن اگر تو پورا جھک جائے تو اس سے بھی خوبصورت ہو جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اس وقت پسند ہوتا ہے، اللہ بندے سے سب سے زیادہ اس وقت محبت کرتے ہیں جب بندہ اللہ کے حضور سر کو سجدے میں گرا لیتا ہے۔ اور آپ کبھی چیک کر کے دیکھیے اس پوزیشن کو، میں اور آپ دن میں اللہ کی توفیق سے 5 مرتبہ اپنی نمازوں میں کئی ایک مرتبہ دہراتے ہیں اور اپنے سر کو سجدے میں گراتے ہیں۔ کبھی اس پوزیشن پہ غور کر کے دیکھیے، یقین جانیے یہ ایسی شاندار حالت ہے، ایسی پیاری پوزیشن ہے کہ بندہ پورے کا پورا زمین کے اوپر لگا ہوا ہے، سب سے بڑھ کر اپنی پیشانی کو، اپنے ناک کو، اپنے ہاتھوں کو، گھٹنوں کو، پاؤں کو زمین پہ لگا کے یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے کہ سبحان ربی الاعلی، میں سارا جھکا ہوا ہوں، گرا ہوا ہوں، زمین کے ساتھ لپٹا ہوا ہوں، لیکن اس بات کا اعتراف کرتا ہوں، ببنگ دوہل اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ یا باری تعالیٰ تجھ سے زیادہ بلند اور شان کے لائق کوئی دوسرا نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں واسجدوا، رکوع کیا کرو اور سجدے کیا کرو، واعبدوا ربکم، اور جو بھی نیک کام کرتے ہو، جسے بھی اللہ رسول نے عبادت کہا ہے، اسے خالص اپنے رب کے لیے کرو۔ دنیا دیکھے نہ دیکھے، دنیا اپریشیٹ کرے نہ کرے، دنیا تمہیں شاباشی دے نہ دے، اس بات کی پرواہ کیے بنا واعبدوا ربکم، اپنی رب کی عبادت میں ہمہ وقت مشغول رہا کرو، پوری لگن کے ساتھ، پوری تڑپ کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ اپنے رب کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف کر لو۔ یہ ادائیں اختیار کرنے والا، یہ اعمال اختیار کرنے والا، ان اعمال کو اپنا لینے والا یقیناً اللہ کا بڑا برگزیدہ، بڑا نیک بندہ ہے، بڑا اچھا انسان ہے، رب کی محبت اور اس کی خوشنودی کے قریب پہنچنے والا شخص ہے۔ اگلی بات اللہ فرماتے ہیں وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، نیکی کے کام کرتے رہا کرو، خیر کے کام کرتے رہا کرو، نفع کا سامان بیچتے رہا کرو، لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹتے رہا کرو۔ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، جو اچھا کام ہے، جو فائدے والا کام ہے، جو کسی انسان کو نفع دینے والا عمل ہے، تمہیں پتہ چلے فوری طور پہ بنا سستی کاہلی کیے اس کام کو، اس عمل کو سر انجام دیتے رہا کرو۔
یہ 4 کام تم کر لو، گارنٹی تمہارا رب دیتا ہے لعلکم تفلحون، اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ اب ذرا دیکھیے کتنی بڑی بشارت ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے، اور رب تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے ہم رکوع بھی کرتے ہیں، اللہ کی توفیق سے ہم سجدے بھی کرتے ہیں، اس مالک کی مہربانی سے ہم اس کی عبادت میں بھی مصروف عمل رہتے ہیں۔ یہ جو چوتھا کام ہے یہ چیدہ لوگ ہی کرتے ہیں، لیکن یہ وہی کرتے ہیں جنہیں رب تعالیٰ توفیق عطا کرتے ہیں۔ وفعل الخیر، خیر کے کام بہت کم لوگ کرتے ہیں، اور یہاں یاد رکھیے خیر سے مراد جہاں حقوق اللہ کی بات کی جا رہی ہے کہ نیکی وہ جو اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، وہیں خیر کا معنی یہ ہے کہ تم لوگوں کے لیے بھی نفع کا کام کیا کرو، آسانیاں بانٹا کرو، آسانیاں تقسیم کیا کرو، لوگوں کے لیے سہولیات مہیا کیا کرو، ایسے سہولت کار بن جاؤ کہ جن سے لوگوں کو نفع پہنچے، جن سے لوگوں کو آسانیاں ملیں، جن سے لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں آئیں۔ بڑا دن ہے، بڑی خوشی ہے، بڑی محنت کے بعد نصیبے میں آ رہی ہے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے۔ عید الفطر یقیناً بہت بڑی خوشی کا دن، بہت بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہے، مسلمانوں کے لیے پیغام ہے کہ اس دن اللہ کے پیغمبر نے کہا خوشیاں منایا کرو۔ لیکن کتنا اچھا وہ انسان ہے، کتنا پیارا وہ شخص ہے، کتنا خوش نصیب وہ انسان ہے، کیسا شاندار وہ بندہ ہے، کیسا زبردست وہ انسان ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ اپنے گھر والوں کے لیے خوشیاں بانٹنے اور تقسیم کرنے کا ذریعہ بنائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ اسے یہ توفیق بخشے کہ وہ لوگوں کے لیے بھی آسانیاں بانٹنے والا، لوگوں کے لیے بھی آسانیاں تقسیم کرنے والا بن جائے۔ ذرا سوچ کے دیکھیے وہ کیسا بندہ ہے، کیسا شاندار بندہ ہے کہ جو گھر والوں کو تو خوشیاں دے رہا اللہ کی توفیق سے، ان کے لیے تو آسانیاں ڈھونڈ رہا اور تلاش کر رہا اور انہیں دے رہا ہے آسانیاں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کے لیے بھی ان چیزوں کا ذریعہ بن رہا ہے، لوگوں کے لیے بھی وہ خوشیاں تقسیم کرنے کا سبب بن رہا ہے، لوگوں کے غمزدہ حالات میں، لوگوں کے پریشان معاملات میں ان کے لیے خوشی کا پیغام اور ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ثابت ہو رہا ہے۔ یہ یقین مانیے بڑا خوش بخت اور خوش نصیب انسان۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وفعل الخیر، خیر کے کام کیا کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ ہم تمہیں کامیاب کر دیں۔ خیر کے کام کرنے والا، لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹنے والا، لوگوں کے لیے سہولیات پیدا کرنے والا، لوگوں کے غموں میں ان کے لیے آسانیوں کا، خوشیوں کا سبب بننے والا، گارنٹی رب کی طرف سے ہے کہ دنیا ساری بولے بڑا بے وقوف بندہ ہے، مال کو ضائع کرتا ہے، ادھر ادھر لگا دیتا ہے، لیکن رب تمہیں یہ بات بتا رہا ہے، رب تمہیں یہ پیغام دیتا ہے، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرو، لوگوں کے لیے آسانیاں تم تقسیم کرتے رہو، تمہارے لیے دنیا و آخرت میں آسانیاں میں رب عطا کر دوں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی اقسام بیان کی۔ فرمایا دنیا میں 2 طرح سے لوگ ہوتے ہیں، جتنی بھی انسانیت ہے، جتنے بھی انسان دنیا میں بس رہے ہیں، تمام کے تمام انسانوں کی صرف 2 کیٹیگریز ہیں، ان کی صرف 2 اقسام ہیں۔ اب وہ 2 اقسام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے میرا اور آپ کا شمار کن قسم کے لوگوں میں ہوتا ہے۔ فرمایا ان من الناس مفاتیح للخیر ومغالق للشر، معاشرے میں جتنے بھی انسان بستے ہیں، ان من الناس، جب لفظ ناس ہے اس میں ہر وہ شامل ہے جو آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے، ہر انسان اس میں شامل ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، لفظ الناس میں تمام انسانیت شامل ہے۔ میں معاشرے میں جتنے بھی انسان ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ مفاتیح للخیر، خیر کی چابیاں اور کنجیاں بنا دیتا ہے، ومغالق للشر، اور یہ شر کے لیے، لوگوں کے لیے تکلیف اور پریشانی کے لیے تالے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مطلب ان کی ساری زندگی، اگزامپل دیکھیے پیارے آقا کی کتنی خوبصورت ہے۔ میں پہلی قسم کے لوگ یہ ہیں کہ ان کی ساری زندگی کے اوپر اگر غور کیا جائے، ان کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو تمہیں نظر آئے گا کہ جہاں پہ بھی خیر کا کام ہو رہا ہوگا، بلائی کا کام ہو رہا ہوگا، آسانیاں بانٹنے کا کام ہو رہا ہوگا، لوگوں کے لیے سہولیات مہیا کرنے والا کہیں پہ کوئی پروجیکٹ شروع ہو رہا ہوگا، یہ لوگ وہاں پہ پہنچ جائیں گے۔
مفاتیح للخیر، کسی کی تکلیف میں، کسی کی پریشانی میں، کسی کے دکھ میں، کسی کے غمزدہ حالات میں جب ان تک خبر پہنچے، یہ اپنے گھر میں نہیں بیٹھے رہتے، اس کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے، سہولت پیدا کرنے کے لیے، خوشی مہیا کرنے کے لیے، آسانی پیدا کرنے کے لیے جہاں تک ان کا بس چلتا ہے اپنے کردار کو ادا کرتے ہیں۔ ان من الناس مفاتیح للخیر، لوگوں کی پہلی قسم یہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے خیر کا باعث بنتے ہیں، شر کے، پریشانی کے، تکلیف کے، دکھ کے لگے تالے کے لیے چابی کا کام کرتے ہیں۔ کسی غمزدہ بندے کے غمزدہ حالات میں اس کے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ثابت ہوتے ہیں۔ یہ پہلی قسم کے لوگ ہیں، مغالق للشر، جہاں تمہیں برائی، پریشانی، تکلیف، دکھ معاشرے میں نظر آئے گا، یہ لوگ وہاں سے کوسوں دور چلے جائیں گے۔ کسی ایسے پروجیکٹ کا، کسی ایسے پلان کا، کسی ایسے منصوبے کا اس میں انسانیت کے لیے پریشانی ہو، لوگوں کے لیے تکلیف ہو، لوگوں کے لیے مشکل ہو، جس کام سے لوگوں کے اوپر پریشانی، غم آ جائے، یہ لوگ ان کے سامنے وہ عمل آئے تو یہ اس عمل سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیتے ہیں، وہاں پہ تالے کا سبب بنتے ہیں، تالے کی طرح کام کرتے ہیں کہ جیسے کسی بلڈنگ کے دروازے پہ تالا لگا لیا جائے تو اندر کوئی نہیں جا سکتا ہے، اسی طرح یہ لوگ جہاں پہ برائی کا کام ہوتا ہے، لوگوں کے لیے پریشانی کا کام ہوتا ہے، دکھ اور تکلیف کا کام ہوتا ہے، یہ لوگ وہاں سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیتے ہیں، اس میں کردار ادا نہیں کرتے۔ خیر کے لیے چابی ہے، پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ خیر ہوتی ہے، شر کے لیے تالے ہیں، وہاں سے اپنے آپ کو ہٹا لیتے ہیں جہاں پہ شر کا کام کیا جا رہا ہو۔ فرمایا وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ، اور دوسری قسم کے لوگ یہ ہیں کہ جنہیں جو بنے اس لیے ہیں، جو شر کے لیے چابیاں ہیں، جو ڈھونڈ ڈھانڈ کے پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ پتہ چلے کہ فلاں بندے کو تکلیف ہونی ہے، میری چونڈی پور نل ود ہوئے گی، پہنچ جان گے اتھے، اگر میں وہاں پہ جاؤں تو زیادہ کردار ادا کر سکتا ہوں لوگوں کی پریشانی کے لیے۔ یہ میرا رشتہ دار جو بڑی بہترین طریقے سے اوپر جا رہا ہے، جاؤں تو صحیح، ذرا جا کر دیکھوں یہ اوپر کیسے جاتا ہے، بس اسی کو تو پریشان کرنا۔ باقی رشتہ داروں کو جا کے بتاتا ہوں، دیکھو اس کے حالات بدل رہے ہیں، آؤ سب مل کے اسے پریشان کرتے ہیں تاکہ یہ زندگی میں جو خوشیاں آ رہی ہیں اس کی زندگی میں ہم ان کے لیے رکاوٹ پیدا کر سکیں۔ وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ، یہ شر کا کام کرتے ہیں، پریشانیوں کا کام کرتے ہیں، جہاں کہیں انہیں نظر آتا ہے لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب، یہ فوری طور پہ بننے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ جب کہیں انہیں کوئی بندہ خوش نظر آتا ہے اس میں سے یہ کیڑے نکالے، کیوں ہنسدا، مینوں پتا ہے کیوں ہنسدا پیا، اس کے یہ اچھے کپڑے، مجھے پتا ہے اس کے پیچھے میں نے جناب فلاں فلاں یہ وہ کیا ہے، اس لیے اس کی زندگی میں یہ بہاریں آ رہی ہیں۔ نیگیٹو تھنکنگ ہمہ وقت ان کے اندر رہتی ہے، شر کے کام کرتے رہتے ہیں، پریشانیاں تقسیم کرتے ہیں۔ مقصد حیات یہ ہے ان کا، صبح سورج طلوع ہوتا ہے، انہیں رب توفیق دیتا ہے جاگنے کی، یہ جاگتے اس مقصد کے لیے ہیں کہ میں نے کسی بندے کو سارا دن سکون سے نہیں رہنے دینا۔ گھر میں ہیں تو گھر والے پریشان ہیں، دکان کاروبار کی جگہ پہ ہیں وہاں پہ ملازمین پریشان ہیں، گھر والی کہتی ہے شکر ہے مگروں لتھا، کاروباری مرکز پہ جاتا ہے کہتے ہیں آ گئی بلا ہمارے سر پہ، دیکھو اب کیا کرتے ہیں۔ یہ پیارے آقا کی پیاری حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کچھ لوگوں کا مقصد حیات یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پریشان کرنا ہے، لوگوں کو تکلیف دینی ہے، لوگوں کے دکھوں میں اضافے کا سبب بننا ہے۔ فرمایا وَمَغَالِقَ لِلْخَيْرِ، ایسے بدبخت ہوتے ہیں، ایسے بد نصیب ہوتے ہیں، یہ خیر کے کاموں کے لیے تالے کا سبب بنتے ہیں۔ جہاں پہ کوئی اچھی بات انہیں نظر آئے گی یہ وہاں پہ رکاوٹ پیدا کریں گے، جہاں پہ لوگوں کے لیے نفع کا کوئی کام ہو رہا ہوگا وہاں پہ اس کام کو روکنے کے لیے سٹے آرڈر لے آئیں گے۔ آج کی زبان میں، آج کے حالات کے والے سے آپ کو اس حدیث کا ترجمہ بتا رہا ہوں۔ یہ گلی بن جائے لوگوں کے لیے فائدہ ہو جائے گا، راستہ گزرنا لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا، کہتا میرا کار نیوا ہو جانا، سٹے لے آتے ہیں۔ وَمَغَالِقَ لِلشَّرِّ وَمَغَالِقَ لِلْخَيْرِ، خیر کے لیے یہ تالے کا کام کرتے ہیں۔ جہاں پہ دیکھیں گے کہ ہمارے فیملی ممبران اب فلاں موقع کے اوپر سارے اکٹھے ہوں گے، جن کے درمیان دوریاں ہیں وہ دوریاں محبتوں میں بدل جائیں گی، خوشی کا موقع ہے، عید کا موقع ہے، فلاں میرے رشتہ دار نے ارادہ کیا ہے کہ فلاں سے ناراض ہے، اس عید پہ صلح کرنی ہے، اسے علم ہو جائے، فوری پہنچ کے جا کے اس کے کانوں میں کانا پونسی کرتا ہے اور اسے اس نیک کام سے، خیر کے کام سے، صلح کے عمل سے روک کے اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ حدیث کا اگلا حصہ سنیے، یہ دو قسمیں پیارے آقا نے بیان کی ہیں، کچھ خیر کے لیے چابیاں اور شر کے لیے تالے، اور کچھ شر کے لیے چابیاں اور خیر کے لیے تالے۔
یہ دو قسم کے تمام لوگ ہوتے ہیں۔ فرمایا فطوبی لمن جعل اللہ مفاتیح للخیر۔ اور میرے دنیا کائنات میں ماننے والوں، میرے امتیوں، میں محمد تمہیں بتا دوں صلی اللہ علیہ وسلم، فطوبی لمن جعل اللہ مفاتیح للخیر، خوشخبری ہے ان کے لیے، کامیابی کی ضمانت ہے ان کے لیے جنہیں میرا رب خیر کے لیے چابیاں بنا دیتا ہے، جو خیر کے لیے چابیوں کا کام کرتے ہیں۔ فطوبا، یہاں توبہ سے مراد یاد رکھیے عام سادہ فہم زبان میں اردو میں آپ کو ترجمہ کر کے بتاؤں، اس لفظ کے ساتھ ناانصافی ہے کیونکہ اس کا ترجمہ اردو میں بن نہیں سکتا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر دوں، فطوبا دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں اور کامرانیاں یقیناً اس کے قدموں میں ڈال دی جائیں۔ اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جسے رب خیر کے لیے چابی بنا دے، جعل اللہ، یہ اس نے اپنی مرضی سے نہیں بنا، رب نے اسے بنایا۔ فطوبا، اس کے لیے پھر خوشخبری ہے، اس کے لیے پھر کامیابی کا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں گارنٹی دے کے اعلان کرتا ہوں کہ اس کے راستے میں لاکھ چاہے دنیا رکاوٹیں کھڑی کرے، لاکھ چاہے لوگ اس کے لیے کہیں کہ تو جو کام کر رہا ہے یہ مال کو ضائع کرنے والا، یہ توانائیوں کو فضول میں خرچ کرنے والا کام ہے، لیکن اگر یہ اس خیر کے کام میں لگا ہوا ہے، خیر کے لیے چابی کا کام کر رہا ہے، میں نبی گارنٹی دیتا ہوں اللہ دنیا و خیر، دنیا و آخرت کی تمام خیر، تمام بلائیاں، تمام آسانیاں، تمام کامیابیاں اس کے لیے اس کے قدموں میں ڈال دے۔ فرمایا دوسری بات، فرمایا ویل لمن جعل اللہ مفاتیح الشر علی یدیہ، ویل لمن جعل اللہ مفاتیح الشر علی یدیہ، ہلاکت ہے اس بندے کے لیے، بربادی ہے اس بندے کے لیے۔ کہتے نا بندہ فلانا بڑا اوور کلیور ہے جی، بڑا شاطر قسم کا بندہ ہے، ڈرتے ہیں لوگ اس سے، اس کے زبان سے، اس کے کردار سے خوف کھاتے ہیں۔ خاندان والے کہتے ہیں خوشی کا موقع ہے، عید آئی ہے، اللہ کرے او ساڈے گھر نہ آوے، اچھی بلی ہمارے رنگ میں اس نے بھنگ ڈال دینی ہے، ہماری خوشیوں کو اسی کی نظر لگتی ہے، اس کا کردار ہی ایسا ہے، اس کا انداز زندگی ایسا ہے، یہ شر کے کام کرتا ہے، خوشیوں کو یہ زنگ لگا دیتا ہے، آسانیوں کو یہ مشکلات میں بدلنے میں کردار ادا کرتا ہے۔ معاشرے میں بھی ایسے بدبخت لوگ ہوتے ہیں جن سے لوگ کنی کتراتے ہیں، آگے بڑھ بڑھ کے لوگ کہتے ہیں آئیں جی آپ کو عید مبارک، وہ دوسرے کو کہتا ہے عید مبارک، گلے لگتے ہیں، بغل گیر ہوتے ہیں، معانقے ہوتے ہیں، محبتیں بانٹی جاتی ہیں، مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوتا ہے، لیکن یہ بدبخت جب یہ سامنے آتا ہے لوگ کنی کترا کے نکل جاتے ہیں، انہیں اتنے بھی کوئی نہ کوئی نمی چھڑ دینی، اس سے نہیں ملتے، اسے چھوڑ دیتے ہیں، اس سے علیحدہ ہو کر گزر جاتے ہیں، کہیں اس کی مجھ پہ نظر نہ پڑ جائے، آج خوشی کا دن ہے اس لیے بات تو کوئی اچھی کرنی نہیں ہے، لہذا اس سے بچ کے گزرتے ہیں۔ ایسے بدبخت کے لیے کہا ویل اللہ، اس کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، جو شر کے کام کرتا ہے، جو لوگوں کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے، جو لوگوں کے لیے پریشانیوں کا سبب بنتا ہے، جس کا کردار ایسا ہے، جس کا کریکٹر ایسا ہے، جس کا انداز زندگی ایسا ہے کہ میں نے اپنا زندگی میں تیار کر رکھا ہے کہ کسی کو پریشانی میں تکلیف میں ہی رکھنا ہے، کسی کے لیے خوشی کا سبب نہیں بننا، فرمایا یہ دنیا و آخرت میں تباہ ہونے والا، برباد ہونے والا بندہ ہے، میں نبی تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو اللہ کے حضور رکوع کرتے رہا کرو، واسجدوا، اور اس کے حضور سجدے کیا کرو، واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی عبادت کیا کرو، وافعلوا الخیر، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے خیر کے کام کیا کرو، بھلائی کے کام کیا کرو، نیکی کے کام کیا کرو، آسانیاں بانٹا کرو، خوشیاں تقسیم کیا کرو، لعلکم تفلحون، میں رب تمہیں قرآن میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں دنیا و آخرت میں کامیاب کر دوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس ام مؤمن قربتاً من قرب الدنیا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ کبھی نگاہ دعا کر دیکھیے تو معاشرے میں آپ کو نظر آئیں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اس حدیث کا ترجمہ آپ کو سنانے سے پہلے کہ اللہ مجھ سمیت ہر سننے والے کو ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ من نفس ام مؤمن، جو بندہ یہ والا کام کرتا ہے، کام کیا ہے؟ ام مؤمن قربتا من قرب الدنیا، اسے پتہ چلا ہے کہ فلاں مسلمان پریشان ہے، یہ جاتا ہے رب کی توفیق سے اس کی پریشانی میں آسانی کا سبب بن جاتا ہے۔
کوئی غم زدہ ملا ہے مالی لحاظ سے یا کسی جسمانی لحاظ سے کوئی بیمار ہے یا کسی کا کوئی کام پھنسا ہوا اور اس کام کی وجہ سے وہ پریشان ہے، یہ بندہ جاتا ہے اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے۔ بڑے سارے لوگوں کو یہاں پہ ہم جو موجود ہے رب تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں یہ توفیقیں عطا کی ہیں، بڑے سارے لوگوں نے لوگوں کی تکالیف میں آسانیاں تقسیم کرنے کا اس ماہ مبارک میں کام کیا ہے۔ بہت جو صاحب مال ہیں انہوں نے اپنے مال سے زکوٰۃ نکال کے بہت سارے غرباء میں خوشیاں تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے۔ بڑے سارے ایسے ہیں جنہیں صاحب نصاب تو نہیں تھے لیکن جتنا رب نے دیا تھا اس میں سے اپنی طاقت کے مطابق انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے۔ اللہ سب کا قبول فرما لے۔ لیکن ایک بندہ جو یہ کام کرتا ہے اور ہمہ وقت کرتا رہتا ہے، پورا سال کرتا ہے، رمضان کا انتظار نہیں کرتا کہ رمضان آئے گا تو پھر زکوٰۃ دیں گے۔ ایک بندہ میرے پاس آیا، کہنے لگا فلاں صاحب نے وعدہ کیا تھا، میں نے انہیں اپنی پریشانی بتائی، کہنے لگے ہم آپ کی مدد کریں گے۔ تو میں اس پریشانی میں زیادہ پھنس گیا تو میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا صاحب آپ مہربانی کریں، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی پریشانی میں آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، اس وقت میں زیادہ پریشان ہوں، مدد کیجئے۔ کہنے لگے یہ میں اللہ کے گھر میں کھڑا آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں۔ کہنے لگے وہ بہو جی وہ صاحب جی کہنے لگے میں تو بس رمضان ہی زکوٰۃ کرنا، رمضان میں آنا۔ تو میں نے انہیں کہا کہ رمضان تک اگر میں مر گیا تو پھر آپ کس کے ساتھ تعاون کریں گے، مجھے تو آج ضرورت ہے۔ کہتے میری زندگی کا ایک اصول ہے، میں زکوٰۃ صرف رمضان میں دیتا ہوں، اس کے پہلے اس کے بعد میں نہیں کرتا۔ اپنی اپنی زندگی، اپنی اپنی سوچ ہے، لیکن یاد رکھیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ زکوٰۃ رمضان میں دے تو زیادہ ثواب ہوتا ہے، ان کو بہت بڑی غلط فہمی لگ گئی ہے۔ جب کوئی پریشان حال، جب کوئی تکلیف میں گرا شخص آپ کو نظر آئے، یہ رمضان ہے یا غیر رمضان ہے، رب کے لیے نکال کر دیکھیے۔ اللہ جانتا ہے، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، اللہ اخلاص کو دیکھتا ہے، نیت کو دیکھتا ہے، وہ کوئی بھی مہینہ ہو، آپ رب کے لیے خالص ہو کر دے کر دیکھیے، رمضان میں شاید آپ کو وہ ثواب نہ ملے جو اللہ آپ کو اس مہینے میں عطا کر دے۔ حدیث پیارے آقا کی آپ کو بتا رہا ہوں، من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا، جو بندہ کسی مسلمان کا، کسی مومن کی پریشانی میں اس کے لیے آسانی کا سبب بنتا ہے، اس کے لیے مداوع کرتا ہے، فما نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب الآخرہ، اور لوگوں میں نبی تمہیں گارنٹی دیتا ہوں، اس نے تو دنیا میں کسی ایک پریشانی میں اس کے لیے آسانی کا سبب یہ بنا، کسی ایک پریشانی میں اس کے ساتھ تعاون کیا ہے، کسی ایک غم میں اس کے لیے خوشی کا سبب بنا ہے۔ لیکن میں تمہیں بتا دوں جو دنیا میں انسانوں کے ساتھ یہ کام کرتا ہے، اللہ اس کے اس عمل کی اتنی قدر کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جب ساری دنیا پریشان ہوگی، اللہ اس دنیا میں انسان کے ساتھ آسانیاں پیدا کرنے والے کے لیے، سہولیات پیدا کرنے کے لیے، غموں کو خوشیوں میں بدلنے کے لیے کردار ادا کرنے والے کو قیامت کے تمام غموں سے اللہ نجات عطا کرتا ہے۔ اللہ قیامت کی پریشانیوں سے اسے آسانیوں میں، قیامت کے دن اس کے لیے آسانیوں والا بنا دے گا۔ وہ قیامت کی پریشانیاں جو ہر ایک کو پریشان کیے ہوں گی، دنیا میں لوگوں کے لیے آسانیاں مہیا کرنے والا، دنیا کے لیے خیر کے کام کرنے والا، دنیا میں بھلائیاں تقسیم کرنے والے کو اللہ کل قیامت کے دن تمام غموں سے، قیامت کی تمام سختیوں سے، اس دن کے تمام ہملاکیوں سے اللہ اس بندے کی حفاظت فرمائیں گے اور قیامت کے دن اللہ اسے خوشیاں عطا کر دیں گے۔ قرآن مجید کا ایک مقام اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امت، کتنی بڑی اللہ کی طرف سے میری اور آپ کے لیے شاباشی ہے، کتنی بڑی میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ قرآن یہ بات کہہ رہا ہے کنتم خیر امت۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صدق جان سے محبت کرنے والوں، اے مسلمانوں، میں رب تم سے بات کر رہا ہوں، دنیا میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام لوگوں سے اللہ جو اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، اللہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تم سے پہلے، تمہارے دور میں، تم سے بعد جو لوگ بھی ہیں وہ سارے کے سارے ایک پلڑے میں، جو امت محمد ہے وہ دوسرے پلڑے میں، اللہ فرماتے ہیں میں نے ساری انسانیت سے تمہیں سب سے بہتر اور سب سے شاندار بنایا ہے۔ آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ان کی تمام امتوں کے لوگ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے قیامت تک تمام کے تمام غیر مسلم لوگ امت محمد کے کسی ایک فرد کی عزت کا، اس کی حرمت کا، اس کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے تمام امتوں میں سے سب سے بہترین امت محمد کو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ کنتم خیر امہ، اس کا ایک معنی میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ سب سے افضل ہیں، سب سے بہتر ہیں، سب سے زیادہ شان امت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا معنی کنتم خیر امت
جو उम्मत मोहम्मद से ताल्लुक़ रखता है, जो प्यारे आका से सच्ची मोहब्बत करता है, जो हकीकी मानों में कामिल मोमिन है, उसकी निशानी ये है कि वो अपनी सारी ज़िंदगी में खैर के काम करता है, भलाई का काम करता है, आसानियाँ तकसीम करता है, खुशियों का सबब बनता है। उम्मत मोहम्मद से ताल्लुक़ रखने वाला किसी इंसान को परेशान नहीं कर सकता, दुख का सबब नहीं बन सकता, किसी के लिए उसके रास्ते में रुकावट पैदा नहीं करता है। जो उम्मत मोहम्मद से ताल्लुक़ रखता है, उस बंदे की निशानी ये है, उसकी पहचान ये है कि वो अपनी ज़िंदगी को खैर के लिए वक़्फ़ कर लेता है, आसानियाँ बांटता है, सहूलियात तकसीम करता है, लोगों के लिए खुशियों का सबब बनता है, क्योंकि कुरान कहता है कि मैंने तुम्हें बनाया इस मकसद के लिए। उम्मत मोहम्मद को पैदा इसलिए किया गया है कि ये लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, लोगों के लिए खुशियों का सबब बने। अब मैं और आप भी इस बात के तो दावेदार अल्लाह के फजल से हैं कि हम उम्मत मोहम्मद से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन देखना यह है कि मैं और आप खैर बांट रहे हैं, कि हमसे खुशियाँ तकसीम हो रही हैं, या अल्लाह ना करे कहीं हम शर का सबब बन रहे हैं, कहीं हमारा किरदार परेशानियाँ वाला, लोगों के लिए तकलीफ़ का सबब बनने वाला तो नहीं है। अगर ऐसा है तो याद रखिए तबाही है, इंसान की बर्बादी है, दुनिया व आखिरत का खसारा है। लेकिन अगर रब खुशियाँ तकसीम करने के लिए, आसानियाँ मुहैया करने के लिए रब ताला ने मुझे और आपको सेलेक्ट कर लिया है, तो खुश नसीब हैं। रब का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला ने हमसे खैर के काम लेने के लिए हमें चुन लिया है, और इसी के साथ रब से वादा कीजिए अल्लाह मुझे और आपकी इसकी तौफीक देता रहे। रमज़ान में हमने खैर के काम किए हैं, बड़े बड़ी नेकियां की हैं, बड़े लोगों की अफ्तारियां करवाई हैं, बड़े लोगों के साथ माली ताउन किया है, उन्हें राशन मुहैया किया है, उन्हें लिबास लेकर दिया है। बहुत सारे लोगों को जो बीमार थे उनकी दवाइयाँ उन्हें खरीद कर दी हैं, मेडिसिन लेकर दी हैं। बहुत सारे परेशान हाल लोगों के चेहरों पे ऊपर खुशियाँ लाने की कोशिश की है। दुआ करें अल्लाह ताला हमें रमज़ान के बाद भी इसकी तौफीक अता करे, क्योंकि ये बड़ा अच्छा काम है, बड़ा बेहतरीन अमल है, जिससे अल्लाह ताला इस अमल की तौफीक दे दे। यकीन मानिए माशरे का सबसे खुश नसीब बंदा है। आखिरी हदीस प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हवाले से आपके सामने गोश गुजार करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अहब्बुन्नासी इलल्लाहि तआला अनफ़अहुम लिन्नास। अल्लाह ताला इंसानों में से कुछ इंसानों से मोहब्बत करता है। अल्लाह तुझे तेरी अस्मा और सिफ़ात का वास्ता है, तू ऐसे खुश नसीब लोगों में हमें भी शामिल फरमा ले। मैं लोगों में से अल्लाह कुछ लोगों से मोहब्बत करता है, कुछ लोगों से अल्लाह प्यार करता है। कैसी शानदार ये प्यारे आका की हदीस है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, हालांकि मेरी और आपकी ज़िंदगी का मकसद ये है हम मुहिब्बुल्लाह हैं, हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, इस बात के दावेदार और इसके लिए दुनिया में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन ये लोग मुहिब नहीं हैं, ये महबूब इल्लाह ताला है। अल्लाह इनसे मोहब्बत करता है, अल्लाह इनसे प्यार करता है, अल्लाह इन्हें अपने करीब करता है। पूछा प्यारे आका से वो कौन से लोग हैं? मैं अनफ़अहुम लिन्नास, ये वो खुश नसीब हैं जो लोगों के लिए नफ़े का सबब बनते हैं, जो लोगों के लिए आसानियों का सबब बनते हैं, जो लोगों के लिए सहूलियात पैदा करते हैं। ऐसे लोगों से अल्लाह अपने आसमान पे, अपने अर्श पे बैठ के मोहब्बत करता है। फरमाया व अहब्बुल आमाल इल्लाह ताला, लोगों के कुछ अमाल ऐसे हैं जिन अमाल से अल्लाह बड़ी मोहब्बत करता है। एक तो अल्लाह लोगों से बड़ी मोहब्बत करता है, और कुछ लोगों की अदाएँ ऐसी होती हैं कि अल्लाह उनकी अदाओं से भी मोहब्बत करता है, अल्लाह उनके अमाल से भी मोहब्बत करता है। और वो अमाल कौन से हैं? फरमाया सुरूरुन तुदखिलु अला मुस्लिम। उनमें से पहला काम यह है कि जो बंदा किसी मुसलमान के लिए खुशी का सबब बन जाए, जो किसी मुसलमान की खुशी को ख़रीद ले। परेशान था, गमज़दा था, इसके सामने आया, इसने काम ही ऐसा कर दिखाया कि उसके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ गई। कुछ लोगों के बोल इतने प्यारे होते हैं, इतने खूबसूरत अंदाज में तसल्ली देते हैं, बड़े से बड़ा गम भी, यकीन मानिए पहाड़ के बराबर गम भी उनके चंद अल्फाज की वजह से हल्का साबित हो जाता है। इंसान को मन से सुकून मिलता है, तकलीफ जितनी मर्जी बड़ी हो, लेकिन बोल उसके इतने ज़्यादा प्यारे होते हैं, तसल्ली ऐसी शानदार देता है, दिलासा ऐसा खूबसूरत देता है, जेब से पैसे इतने निकाल के दे देता है कि वो गम लगता ही नहीं है, उसी वक्त बंदा खुश हो जाता है। मैं ये अमल करने वाला, लोगों को खुश करने वाला बंदा, अल्लाह इस बंदे से मोहब्बत करते हैं, इसके अमल से प्यार करते हैं। दूसरा फरमाया औ तकशिफु अन्हु कुर्बा, किसी गमज़दा हालत में, परेशानी की हालत में मदावे का सबब करता है, उसे ख़त्म करने की कोशिश करता है। उस वक्त तक पीछे नहीं हटता जब तक गमज़दा बंदे का गम ख़त्म नहीं हो जाता। उसे घर से निकलना पड़ता है, दिन रात एक करना पड़ता है, किसी और से माल लेके उधार लेकर उसे देना पड़ता है, पूरी कोशिश करता है, सारी तवानाइयाँ लगाता है कि इस परेशान हाल बंदे को परेशान नहीं रहने देना, इसको खुश करना है, खुश रखना है, इसके इस गम को दूर करना है। जब तक दूर नहीं हो जाता उसके साथ ताउन में लगा रहता है। ये दूसरा बंदा है, दूसरा अमल है जिससे अल्लाह मोहब्बत करते हैं। तीसरा फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ तक़ली अन्हु दीनन, किसी बंदे के पास जाता है, वो इसे कहता है, वो इसके पास आता है, कहता है मैं मकरूज़ हूँ, कहता है टेंशन ना लो, हालात ऊंच नीच हो जाते हैं, तुम मकरूज़ हो, मुझे रब ने तौफीक दी है, बताओ कर्जा कितना है, ये इसका कर्जा अदा कर देगा।
یہ اس کے اس مقروض پن کو ختم کر دیتا ہے۔ ایسا خوش نصیب وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اس نے تو دنیا میں اسے دیا تھا مال معمولی سا جو کہ بے وقت ہے، ختم ہو جانے والا ہے، فنا ہو جانے والا ہے، لیکن رب قرآن میں کہتا ہے تو نے بندے کو قرضہ اس کا نہیں لٹایا بلکہ تو نے رب کو مقروض کر دیا ہے۔ اب تو نے اس کا قرضہ اتار کے اس کی خلاصی تو کروا دی، لیکن رب کو تم نے اپنا مقروض بنا دیا ہے۔ اللہ تمہیں اس قرضے کے بدلے میں جو تم نے رب کے اوپر ڈال دیا ہے، بدلے میں اللہ تجھے بے بہا عطا کر دے گا۔ حسنا، اللہ بھلائیاں دے گا کہ تم نے رب کو مقروض کیا ہے، تیرے وہ پیسے بھی لٹائے گا جو اس بندے کو تم نے دیے ہیں، اسے کئی گنا بڑھا کر لٹائے گا، اور ساتھ ساتھ حسنا کا معنی اللہ دنیا و آخرت میں تمہیں کامیاب بھی کرے گا کہ تو نے انسانیت کی ہمدردی کی ہے، ان کے لیے آسانی پیدا کی ہے۔ آخری بات اس حدیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، میں او تطردی عنہ جوعن، کسی بھوکے کو دیکھتا ہے، وہ آیا ہے، اسے بھوک لگی ہوئی ہے، یہ اسے کھانا مہیا کر دیتا ہے، اس کی بھوک کو مٹا دیتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، یہ رب کے سامنے آئے گا، اللہ اسے کہیں گے اے میرے بندے فلاں وقت میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کھلایا۔ بندہ کہے گا سبحان اللہ یا باری تعالیٰ، تو اور بھوک یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ساری کائنات کو کھلانے والا ہے۔ فرمایا تو نے فلاں وقت میرے بھوکے بندے کو کھانا کھلایا تھا، تو نے اسے نہیں کھلایا تھا، تو نے مجھے رب کو کھانا کھلایا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں خیر، بھلائیاں، آسانیاں تقسیم کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں شر سے، لوگوں کے لیے پریشانی والے سبب بننے والے اعمال سے محفوظ فرمائے۔ اللہ زندہ رکھے اسلام کی بہترین حالت میں، اللہ موت دے، ایمان پہ شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔